الحمد لله الذي أعلانا هادي لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى أحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآخرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گردینہ صاحب معطر محبت وسینہ سرور و عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی ناز میں خط عقیدت اور محبت پیش کرنے کے بعد نہایت محتشم اور معزز میرے بزرگ اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ مہینوں کی جو گنتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں 12 ہے۔ تو یہ جو اسلامی مہینے ہیں، محرم سے جس کا آغاز ہوتا ہے اور ذوالحجۃ الحرام پر اس کا اختتام ہوتا ہے، تو ہر مہینہ اسلامی اعتبار سے کسی نہ کسی خاصیت کا حامل ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ گنتی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ ماہ شعبان جو رمضان سے پہلے آتا ہے اور رجب کے بعد میں یہ جو درمیانی مہینہ ہے، یہ مہینہ بھی بڑی اہمیت اور بڑی رحمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسی مہینے میں وہ شب بھی آتی ہے کہ جس شب میں پورے سال کے جو اعمال ہیں وہ فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر رجب شہر اللہ،
وشهر شعبان شهری وشهر رمضان شهر امتی. فرمایا جو رجب کا مہینہ ہے جو اس سے پہلے گزرا، فرمایا وہ اللہ کا مہینہ ہے، اور جو شعبان کا مہینہ ہے یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اب ایک طرف امت کا مہینہ، ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ، اور بیچ میں حضور کا مہینہ، تو یہ ایک پیغام بھی ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان سب سے بڑا وسیلہ میرے مصطفیٰ کی ذات، سب سے بڑا وسیلہ حضور کی ذات ہے، اور اس مہینے میں بھی کثرت سے عبادت کا حکم دیا گیا۔ ویسے تو جو عبادات ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہیں چیزیں، پورا سال اور پوری زندگی انسان اس کا پابند بھی ہے، مقدم بھی ہے، کرنی چاہیے، لیکن میں پہلے عرض کر چکا کہ ہر مہینے کو کوئی نہ کوئی اہمیت ہوتی ہے، تو اس اہمیت کے پیش نظر وہ جو مہینہ ہے اس کے کچھ خاص وظائف بھی ہوتے ہیں، کچھ خاص عبادات بھی ہوتی ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم یہ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کون سی عبادات ہیں جو اس مہینے میں زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اور وہ کون سی عبادات ہیں کہ جن کی اس مہینے میں کثرت کرنی چاہیے۔ ان عبادات میں سب سے پہلی عبادت جو اس مہینے میں زیادہ معمول بہا ہونی چاہیے، جس پر زیادہ عمل ہونا چاہیے، وہ ہے سب سے پہلی جو عبادت وہ ہے درود پاک کی کثرت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود کی کثرت، اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک یہ پیش کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے یہ میرا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، تو اس لیے جو چیز حضور کی ہے اس کے بارے میں حضرت عبدالقادر جیلانی پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی ہم 11ویں بڑے اہتمام سے دلاتے ہیں اور ہمارے یہاں سلسلہ ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے وہ شہر الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے، یہ حضور پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، اور ایک امتی کے لیے حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے، یاد رکھیے گا، وہ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں قرآن مجید آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا، اور بھی بہت زیادہ احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو دیے، لیکن چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو یا دیگر عبادات ہوں، کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، اس لیے پڑھو اور رکھو کہ میں بھی ایسا کرتا ہوں، کہیں نہیں فرمایا۔ لیکن جب میرے حضور پر درود کی باری آئی اور حضور پر ہدیہ عقیدت جو ہمیں پیش کرنے کا حکم دیا گیا تو کیا ارشاد فرمایا؟ لوگوں کو بعد میں حکم دیا اور فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں، و ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود بھی بھیجو اور خوب خوب سلام بھی بھیجو۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم بعد میں دیا ہے اور پہلے ارشاد فرمایا ہے کہ صرف یہ کام تم نہیں کرتے بلکہ اللہ بھی جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ کرتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی حضور کی ذات پر درود پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں دنیا میں بھی جب کسی کام کی اہمیت بتانا مقصود ہو اور لوگوں کو کوئی بڑا یہ بتائے کہ یہ کام کرنا چاہیے، مطلب آپ دیکھیں ابھی کرونا وائرس کا شور ہے تو ماسک کے بارے میں یا دیگر احتیاطی پہلوؤں کے بارے میں جب ہمارے
جو بڑے حکومت کے افراد ہیں وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، پھر وہ خود بھی ایسا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بھی ایسی احتیاطیں کر رہے ہیں، سوشل ڈسٹینس ہے، تو وہ یہ میں آپ کے سامنے کرنٹ مثال رکھ رہا ہوں ابھی تازہ ترین۔ تو ایسے بہت زیادہ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جب بڑے لوگ جب کسی چیز کے بارے میں حکم دیتے ہیں تو اس کی اہمیت کو لوگوں کے ذہنوں میں اجاگر کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں تو آپ بھی ایسا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں درود پاک کا جب حکم دے رہا ہے تو فرمایا صرف تمہیں نہیں حکم دے رہا، میں بھی حضور کی ذات پر رحمتیں بھیج رہا ہوں۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور پیغام جو مفسرین نے لکھا تو فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا نا کہ لوگوں تم درود پڑھو، سلام بھیجو، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی حضور پر درود پڑھتے ہیں، بھیجتے ہیں جیسے اس کے شان کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا لوگوں حضور تمہارے درود کے محتاج نہیں ہیں، حضور تمہارے درود کے محتاج نہیں ہے، وہ تمہارے سلام کے محتاج نہیں ہے۔ تم پڑھو یا نہ پڑھو، رب بھی حضور پر درود بھیج رہا ہے اور فرشتے بھی حضور پر درود پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک پیغام ہے۔ اور پھر آپ یاد رکھیے کہ یہ درود پاک جو میں نے عرض کیا نا کہ اس مہینے کی مناسبت حضور علیہ السلام سے ہے، اور حضور نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، تو اس مناسبت سے درود کی کثرت کرنی چاہیے۔ یہ درود پاک اتنی عظیم عبادت ہے کہ صاحب قول مبدی لکھتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں، سائے کے عرش کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت تخت لگا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سبز رنگ کا لباس پہنا ہوگا اور آپ اس تخت پہ بیٹھ کے لوگوں کو ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ کون جنت میں جا رہا ہے، کون دوزخ میں جا رہا ہے۔ اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ حضور علیہ السلام کا ایک امتی اسے فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے اور اسے سوئے جہنم لے کر جا رہے ہیں، جہنم کی طرف لے کر فرشتے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب یہ دیکھیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام حضور کو پکار کر کہیں گے یا احمد یا احمد، یعنی حضور علیہ السلام کا جو قرآن مجید سے پہلی کتابوں میں نام ذکر کیا گیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے احمد ہے۔ حضور کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے۔ احمد کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور محمد کا مطلب ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ سب سے زیادہ تعریف کرنے والے بھی حضور، اور اللہ تعالیٰ کے بعد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے وہ بھی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد یا احمد، 2 دفعہ حضور کا نام لیں گے۔ حضور علیہ السلام آگے سے ارشاد فرمائیں گے لبیک یا ابا البشر، اے ساری انسانیت کے باپ اور ساری انسانیت کی اصل، میں حاضر ہوں، کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام اشارہ کریں گے کہ اے احمد وہ دیکھیے آپ کے ایک امتی کو فرشتے سوئے جہنم لے کر جا رہے ہیں، وہ دیکھیے۔ آپ کا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرشتوں کو روکیں گے اور فرمائیں گے کہ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اس کو جہنم میں کیوں لے کر جا رہے ہو؟ وہ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اور ہم اس کے حکم کے پابند ہیں، ہم اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے، یہ اس کا حکم ہے۔ حضور علیہ السلام اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ لیں گے اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے آ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کر عرض کریں گے مالک تو نے فرمایا تھا کہ حبیب میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا، مالک تو نے فرمایا تھا کہ تو مجھے میری امت کے بارے میں رسوا نہیں فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی وقت فرشتوں کو حکم دے گا، اسی وقت فرشتوں کو حکم دے گا کہ جیسے میرے حبیب کہتے ہیں ویسے ہی کر۔ اب حضور علیہ السلام ان فرشتوں سے فرمائیں گے تمہارا اس کو میزان پہ لے جائے۔ آپ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کی اپنی امت سے محبت، حضرت آدم توجہ دلائیں گے، حضور تشریف لائیں گے اور ہاتھ پکڑ کے پھر میزان پہ لے جائیں گے۔ جب میزان پہ لے جائیں گے حکم ہوگا، حضور فرمائیں گے فرشتوں اس میرے امتی کے اعمال کو دوبارہ تولو۔ فرشتے جب اعمال کو کھولیں گے حضور فرماتے ہیں
میں اپنی جیب سے اپنے دامن سے انگلی کے پورے کے برابر، یہ چھوٹا سا جو پورا ہوتا ہے، اس انگلی کے پورے کے برابر ایک سفید رنگ کا کاغذ نکالوں گا اور اس امتی کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دوں گا۔ اب جب حضور وہ نیکی والے پلڑے میں کاغذ کا وہ ٹکڑا رکھیں گے، اس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، گناہ کم ہو جائیں گے۔ اب وہی جس کو فرشتے پہلے سوائے جہنم لے کر جا رہے تھے، اب جنت کی طرف جب لے جانے لگیں گے تو وہ شخص عرض کرے گا کہ 1 منٹ رک جاؤ، مجھے ان سے ملنے دو، ان سے کچھ عرض کرنے دو۔ فرشتے رکیں گے تو وہ حضور علیہ السلام کے قدموں میں گر کے عرض کرے گا، اے میرے دل کا چین اور اے میرے دل کی تسکین، اے میری روح کو قرار دینے والے، آپ کون ہیں جنہوں نے اس مشکل اور کٹھن وقت میں میری مدد کی اور مجھے جہنم سے بچا دیا؟ تو حضور علیہ السلام جب اپنا تعارف کروائیں گے، وہ حضور کے قدم چومے گا، دستبوسی کرے گا، اور حضور فرماتے ہیں میں اسے بتاؤں گا، اے میرے امتی، یہ تیرا مجھ پر محبت سے پڑا ہوا درود تھا جو آج تیری بخشش کا سما پیدا کر گیا، جو آج تیری بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ آپ اندازہ کیجئے کیا وہ عالم ہوگا اور کیا وہ انداز ہوگا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اس کے اعمال کو تولا جائے گا نا اور نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی تو وہاں ایک شور برپا ہو جائے گا محشر میں کہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ فاز العبد کے الفاظ بلند ہوں گے اور ہر طرف محشر میں یہ شور برپا ہو جائے گا کہ یہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ یہ اتنی عظیم عبادت ہے درود پاک۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے برادر مولانا حسن رضا خان اس محشر کا نقشہ کھینچتے ہوئے اپنے اشعار میں لکھتے ہیں، کسی کے پلہ پہ یہ ہوں گے وقت وزن عمل، کوئی امید سے منہ ان کا تک رہا ہوگا، کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال حضور کا ہوگا کہ قیامت کے دن کبھی حوض کوثر پہ، کبھی میزان پہ، کبھی پل صراط پہ، کبھی ادھر حضور سر جھکائے ہوں گے، کبھی ادھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہوں گے۔ اب وہ نبی جو ہر موقع پر اپنے امتی کو یاد رکھیں گے اور کسی موقع پر بھی اپنے امتی کو نہیں بھولیں گے، مجھے بتائیے کیا اس امتی کا حق نہیں بنتا کہ اپنے اس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کرے؟ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس فرشتہ آیا اور فرشتے نے مجھے آ کر بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، ایک مرتبہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت سے ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح اس بندے نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہے، اے فرشتے تو بھی قیامت تک اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کی برکت ہے۔ اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش نظر آ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو طلحہ ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے آ کر مجھے یہ پیغام دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب فرماتا ہے کہ جو آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا میں اس کو 10 نیکیاں عطا فرماؤں گا، صرف 10 نیکیاں عطا نہیں فرماؤں گا، اس کے 10 گناہوں کو بھی مٹا دوں گا، اور صرف 10 گناہوں کو نہیں مٹاؤں گا، فرمایا میں اس کے 10 درجات کو بھی بلند فرما دوں گا۔ آپ اندازہ کریں کہ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کی برکت، اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ دن بھر میں میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، فرمایا قیامت کے دن میں اس بندے کے ساتھ خود مصافحہ کروں، یعنی قیامت کے دن جب نفسی کا عالم، پریشانی کا عالم، اور کہاں وہ گرمی اور شدت اور ہولناکی کا دن، فرمایا اس دن میں اس بندے سے مصافحہ فرماؤں گا،
اور جس سے میرے حضور مسافہ فرمائیں گے اس پر جہنم کی آگ اللہ حرام فرما دے گا. کیونکہ حضور علیہ السلام سے جو چیز مس ہو جاتی ہے نا، مدارج النبوہ اٹھا کر دیکھیں، تمام محدثین نے اس واقعے کو لکھا ہے. حضور علیہ السلام، حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی اس واقعے کے، کہ حضور علیہ السلام جس دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے نا، تو ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے جب کپڑا میلا ہو جاتا ہے تو ہم اسے پانی میں دھوتے ہیں، سرف کے ذریعے واش کرتے ہیں، صابن کے ذریعے واش کرتے ہیں، پھر وہ صاف ہوتا ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جس دسترخوان پر حضور علیہ السلام کھانا تناول فرماتے تھے، ہم نے کبھی اسے پانی میں نہیں دھویا. جب کبھی زیادہ کھانے کے اثرات ہو جاتے تھے ہم اسے آگ میں پھینکتے اور آگ سے نکال لیتے تھے، داغ سارے اتر جاتے تھے، دسترخوان محفوظ رہتا ہے. یہ حضور علیہ السلام کے وجود مسعود کی برکت ہے. تو جس سے حضور علیہ السلام مسافہ فرمائیں گے اس کا جو وجود ہے وہ آگ سے بھی محفوظ رہ جائے گا. اور یہ حقیقت ہے. اصل میں ظاہر ہے کچھ باتیں ہمیں لگتی ہیں خواب اور کچھ باتیں لگتی ہیں ہمیں خیال. اگر آج سے کوئی 200 سال پہلے کوئی شخص اس 200 سال پہلے اس جدید ٹیکنالوجی موبائل کی بات کرتا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لوہے کا ٹکڑا ہوگا تو آپ اس کے ذریعے پوری دنیا گھوم سکتے ہیں نیٹ کے تھرو. آپ اپنی رائے سوشل میڈیا پہ ڈال کے پوری دنیا میں وائرل کر سکتے ہیں. آپ جناب منی ٹن وزنی لوہا لے کے ہوائی جہاز کی صورت میں آسمانوں پہ اڑیں گے. تو آج سے 200-400 سال پہلے اگر یہ بات کی جاتی تو لوگوں نے کہنا تھا یہ خیال ہے، یہ دیوانے کی باتیں ہیں. لیکن آج جدید ٹیکنالوجی نے یہ سب کچھ ایک حقیقت بنا کے دکھا دیا. جو آج سے 200-400 سال پہلے ایک دیوانے کا خواب تھا آج حقیقت بن گیا. اسی طرح کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اہل نظر کی ہوتی ہیں، وہ سمجھ انہیں کو آتی ہیں جن کے دلوں میں ویسا ایمان ہوتا ہے، جن کے دلوں کے تقوی کا یہ عالم ہوتا ہے. ہمارے یہ ہندوستان کے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت عبداللہ شاہ ہند سید زادے تھے. یہ جا رہے تھے، ان کے پیر کے خلیفہ سید عالم شاہ وہ بھی سید زادے تھے، وہ ان کے ساتھ جا رہے تھے. بعض دفعہ احمد اللہ جو ہیں وہ کوئی بعض لوگوں کے سامنے اس لیے واضح کر دیتے ہیں کہ پتہ چلے کہ رب نے اپنے پیاروں کو بھی کیا شانیں عطا فرمائی ہوتی ہیں. حضرت عبداللہ شاہ ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو وہ سید عالم شاہ فرمانے لگے. جاتے جاتے رستے میں ایک طرف انہوں نے دیکھا یہ کمہار جو ہوتے ہیں جو مٹی بناتے ہیں، مٹی کے برتن بناتے ہیں، تو ان کی بھٹی تھی جس میں بڑے بڑے برتن وہ تیار کر رہے تھے. تو حضرت سید عالم شاہ فرمانے لگے عبداللہ شاہ میری ایک بات مانو گے؟ انہوں نے کہا جی آپ فرمائیے. کہا کہ اس بھٹی کے اندر داخل ہو، جو آپ کی بھٹی چل رہی ہے اس کے اندر داخل ہو. وہ اس میں کچھ اور دکھانا چاہتے تھے. حضرت عبداللہ شاہ ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ جلدی سے گئے اور اس آپ کی بھٹی میں داخل ہو گئے. اب وہ سید عالم شاہ جو تھے وہ جلدی جلدی آگے چلے گئے اور پھر واپس آئے تو اتنی دیر میں شور بپا ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے جو وہاں مزدور کام کر رہے تھے، دیگر لوگ وہ دیکھیں جی اب کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کیونکہ آگ جل رہی تھی، اندر کون جائے. تو حضرت سید عالم شاہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا عبداللہ شاہ باہر آ جاؤ، عبداللہ شاہ باہر آ جاؤ. کچھ دیر گزری وہاں اور لوگ جمع ہو گئے تو اتنی دیر میں تو بندہ جل جاتا ہے. جب وہ باہر آئے تو ان کے جسم کو کیا لباس کو بھی آگ نہیں جلایا، لباس بھی سلامت تھا. انہوں نے ان لوگوں کو جو دکھانا تھا کس لیے حکم دیا تھا، حالانکہ یہ تو خودکشی تھی لیکن وہ جانتے تھے ایسا ہونا نہیں ہے. انہوں نے کہا عبداللہ شاہ تمہیں آگ نے جلایا کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگے اے میرے شیخ اصل میں جب آپ نے حکم دیا تو میں مدینے کا تصور باندھ کر حضور پر درود پڑھتا ہوا آگ میں کود گیا تھا، حضور پر درود پڑھتا ہوا. اور یہ جو میرے جسم پہ آپ کو پسینہ نظر آ رہا ہے یہ آگ کی تپش نہیں ہے، یہ وہ نور تھا جو مدینے سے چل کے میرے جسم کو لپٹ گیا. اب یہ اہل اللہ کی باتیں. حضرت اقبال نے ایسے تو نہیں کہا کہ آج بھی جو ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی جو ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. یہ حقیقت ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایمان بھی اس درجے کا چاہیے. باقی یہ تو ایک مرتبہ کوئی درود پڑھتا ہے اس کی کیفیت ہے. حضور علیہ السلام نے کثرت سے درود پڑھنے والوں کے بھی بہت فضائل بیان کیے ہیں. تو ماہ شعبان کی جو عبادات ہیں ان میں سے ایک اہم عبادت یہ ہے
کہ حضور نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے میں حضور پر درود کی کثرت کی جائے۔ اس مہینے کی ایک دوسری اور اہم عبادت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھنے چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب رمضان کے پہلے روزے آتے ہیں 2 4 5 روزے، تو لوگوں کو پیاس بھی بڑی لگتی ہے، بعض کو عادت ہوتی ہے تو بھوک بھی بہت تنگ کرتی ہے۔ اب وہ جو رمضان کے فرض روزے ہیں وہ شروع میں رکھنا بندے کو بظاہر مشکل لگتا ہے، اور پھر جب کوئی 1 اشرا 2 اشرا گزر جاتا ہے تو وہ ایک کیفیت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اب لذت محسوس ہونے لگتی ہے، اس بھوک کی پیاس کی ایک جو کیفیت ہوتی ہے وہ دل میں اترتی ہے، لیکن پھر اچانک جو ہے وہ رمضان کا آخری اشرا بھی گزر جاتا ہے۔ اس مہینے میں نفلی روزے رکھنے کا اس لیے حکم ہے تاکہ یہ نفلی روزے رکھ کے بندہ فرضوں کے لیے پہلے سے تیار ہو جائے۔ اور آپ دیکھیں نا، ہم ابھی جمعے کی نماز پڑھیں گے، آپ عصر کی نماز پڑھتے ہیں، مغرب پڑھتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں، تو اس فرض سے پہلے ظہر کی سنتیں ہوتی ہیں، عصر سے پہلے عصر کی سنتیں ہوتی ہیں، فجر سے پہلے فجر کی سنتیں ہوتی ہیں، جمعہ سے پہلے جمعہ کی سنتیں رکھی جاتی ہیں تاکہ فرض کے لیے بندہ پہلے سے تیار ہو جائے۔ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو تیاری مکمل ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اس ماہ شعبان میں اس کثرت سے روزے رکھتے تھے، اس کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ بعض دفعہ روزے رکھتے رکھتے اس مہینے کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے، یعنی پورے کا پورا مہینہ بعض دفعہ کا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزے رکھ دیا کرتے تھے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں فرض روزوں کی تیاری کا مسلمانوں کو جو ہے وہ وقت دیا گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے، اس مہینے میں کثرت سے حضور علیہ السلام روزے رکھتے تھے، اور یہ تو آپ کی جب تک روزوں کی فرضیت کا حکم آیا اور جب تک حضور علیہ السلام اس کے بعد حیات رہے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شعبان میں حضور علیہ السلام نے روزے نہ رکھے ہوں۔ یہ مہینہ جو اپنی عبادت کی اہمیت کا حامل ہے، اس میں ایک اہمیت عبادت یہ بھی ہے کہ کثرت سے نفلی روزے رکھے جائیں۔ اور اگر آپ اسلاف کا طریقہ دیکھیں، ہمارے جو بزرگان دین تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے، ان کی سیرت، ان کا انداز اور ان کا کردار کیا ہوا کرتا تھا کہ ایک بزرگ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی عادت تھی کہ وہ 40 سال سے سوائے وہ دن کہ جن دنوں میں روزہ رکھنا منع تھا، یعنی چھوٹی عید کا، بڑی عید کا اور قربانی کے جو ایام ہوتے ہیں، ان ایام میں ممنوعہ کے علاوہ 40 سال تک وہ ہر دن روزے میں رہے۔ ایک دن بھی ان کا ایسا نہیں گزرا کہ جو دن انہوں نے روزے میں نہ گزارا ہو۔ اور آپ اندازہ کیجئے اخلاص کا عالم کیا تھا۔ ہم لوگ تو کوئی عبادت کرتے ہیں، کوئی ہم نیک کام کریں تو بعض دفعہ طبیعت میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ آج میں نے فلاں نیکی کی ہے، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں نے فلاں کام کیا ہے، لیکن جو اہل اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ 40 سال تک روزے رکھتے رہے ہیں، لیکن 40 سال تک انہوں نے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ چلنے دیا کہ میں روزے سے ہوں۔ وہ کیسے؟ یہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی یہ عادت تھی کہ جو صبح گھر سے کام کے لیے نکلتے تھے تو دوپہر کا کھانا ساتھ لے کے جاتے، اور جب دوپہر کا کھانا ساتھ لے کے جاتے تو وہاں کام کرنے والے اپنے کسی ساتھی کو وہ کھانا دے دیتے، خود نہیں کھاتے تھے، اور شام کو مغرب کے بعد آ کے پھر کھانا کھا لیا کرتے۔ گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلا، تو 40 سال تک آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے روزے رکھتے رہے۔ پھر آپ دیکھیں گرمیوں کے روزے ہوتے ہیں، واقعی مشکل ہے، ظاہر ہے ہمارے نفوس سہولت پسند ہے، ہم سہولیات کے عادی ہیں، لیکن جو گرمیوں کے روزے رکھتا ہے پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اسے جو لذت ملتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی پسندیدہ عبادت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا گرمیوں کا موسم ہو اور میں روزے سے، گرمیوں کا موسم ہو اور میں روزے سے ہوں۔ ایک حضرت عبداللہ بن غالب حدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ جب یہ شہید ہوئے تو شہادت کے بعد ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آنے لگی، اور جیسے لوگ ہوتے ہیں کوئی بات مشہور ہو جاتی ہے کہ فلاں جگہ سے خوشبو آ رہی ہے قبر سے، تو لوگوں نے ان کی قبر سے مٹی اٹھانا شروع کر دی۔ اور آپ اندازہ کیجئے
کہ ان کی قبر سے اٹھی ہوئی مٹی جس مٹی میں رکھتے تھے اس مٹی میں بھی خوشبو پیدا ہو جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ غالب حدانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے نیک بندے بھی تھے، اوپر سے شہادت کا رتبہ بھی پا لیا، تو ان کے کسی عزیز نے، قریبی نے ان کو خواب میں دیکھا۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ باپ بیٹے کی خواب میں آ جاتا ہے، بیٹا بہن کی، اس طرح مطلب اپنے رشتے داروں کے خواب میں کوئی آ جاتا ہے اس قریبی تعلق کی وجہ سے۔ تو اس نے خواب میں ان سے پوچھا کہ آپ جب مر گئے تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں گھر عطا فرمایا۔ اس نے پوچھا کہ وہ کون سا عمل تھا کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں گھر عطا فرمایا؟ انہوں نے 3 کام بتائے۔ کہا ایک تو میرا ایمان بڑا سچا تھا، دوسرا میں نے زندگی میں کبھی تہجد نہیں چھوڑی تھی، تہجد کا میں پابند تھا، اور تیسرا میں گرمیوں میں روزے رکھنے کا عادی تھا، گرمیوں میں روزے رکھنے کا عادی تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ جو آپ کی قبر سے، قبر کی مٹی سے خوشبوئیں آتی ہیں، یہ خوشبو کہاں سے پیدا ہوئی؟ تو کہنے لگے ایک تو میرے گرمیوں کے روزے ہیں، دوسری میری تہجد ہے، اور یہ جو مٹی میں خوشبو ہے یہ گرمیوں کے روزوں میں جو مجھے پیاس لگتی تھی اس پیاس کی برکت سے اللہ نے میری قبر کی مٹی میں بھی خوشبو پیدا کر لی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ اہل اللہ کی عبادت اور ان کی کیفیت ہوتی تھی۔ تو ماہ شعبان کی جو دوسری اہم عبادت ہے اسے وہ بھی یاد رکھیے، وہ ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھے جائیں تاکہ رمضان کے فرض روزوں کے لیے بندہ تیاری کر سکے۔ پہلی عبادت میں نے بتائی درود پاک کی کثرت، دوسری بتائی کہ نفلی روزے رکھے جائیں، اور تیسری جو اس مہینے کی عبادت زیادہ ہے اور جو معمول رہی بزرگان دین کا وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کی جائے، کیونکہ آگے رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں جو یہ تلاوت ہوتی ہے تو ابھی سے رمضان کی تیاری کرتے ہوئے اس مہینے میں اپنے آپ کو تلاوت کا عادی بنایا جائے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کا نام شہر القرآن بھی ہے، یعنی شعبان کو قرآن والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس کو اسی لیے قرآن والا مہینہ کہا جاتا ہے کہ اس میں قرآن کی تلاوت کی کثرت ہوتی ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث کے راوی آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ شعبان کا مہینہ آتا تھا صحابہ کرام اپنے کام مس کر دیتے تھے، یعنی اگر 8 گھنٹے کام کرنا ہے تو اس کو 4 گھنٹے پہ لے آتے اور اپنے کاموں کی تقسیم کاری کر کے جو بقیہ وقت ہوتا تھا وہ قرآن کی تلاوت میں صرف کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے کہ ان کا انداز اور ان کا طریقہ تھا۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک تو نے مجھے 2 عظمت والے مہینوں کے درمیان میں رکھا ہے، ایک رجب جو گزر چکا میں نے پہلے عرض کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا مہینہ ہے، اور ایک رمضان جو آنے والا ہے حضور نے فرمایا یہ میری امت کا مہینہ ہے، ان کے بیچ میں یہ شعبان کا مہینہ آتا ہے۔ تو شعبان نے عرض کیا کہ مالک رجب کا 13 مہینہ اور جو اس کے بعد رمضان ہے وہ حضور کی امت کا مہینہ، تو ان کے بیچ میں تو نے مجھے رکھا ہے تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے قرآن کی تلاوت کو رکھ دیا ہے، یعنی اس کو قرآن سے ہے وہ ایک خاص نسبت حاصل ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جو بندہ نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک حرف کے بدلے 100 نیکی عطا فرماتا ہے، اور جو نماز میں بیٹھ کے تلاوت کرتا ہے، جیسے نوافل کوئی بندہ نفلوں میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، اب جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک حرف کے بدلے اسے 50 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جو نماز کے علاوہ وضو ہو کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 25 نیکیاں ایک ایک لفظ کے بدلے میں عطا فرماتا ہے، اور جو بغیر وضو کے زبانی قرآن پڑھتا ہے نماز کے علاوہ اللہ تعالیٰ اسے ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ رحمت اور برکت والا ہے، اور میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں ان القرآن شافع و مشفع، فرمایا قرآن اپنے پڑھنے والے کی قیامت کے دن سفارش کرے گا، و مشفع، اور قرآن کی سفارش اس کے حق میں قبول بھی ہوگی، فمن جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ،
جس نے قرآن کو اپنے آگے رکھا، اس کو اپنا امام بنا لیا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اس کے حلال و حرام پر عمل کرتا رہا، فرمایا یہی قرآن قیادت کرتے ہوئے اس بندے کو جنت میں بھی داخل کر دے گا۔ اور فرمایا وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، جس نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا، اللہ تعالیٰ کا قرآن اسے پشت کے پیچھے ڈالنے کی وجہ سے جہنم میں بھی ساتھ لے کر جائے گا۔ یعنی قرآن یہ ہے کہ جہنم تک جیسے قرآن جنت تک پہنچا کے آئے گا، جنت میں لے کے جائے گا، ایسے جو پسے پشت ڈالنے والے ہیں انہیں جہنم میں بھی پہنچا کے آئے گا۔ اس قرآن سے پشت پہ، اس قرآن سے منہ پھیر دے گا۔ تو یاد رکھیے کہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، ان کو خلاصے کے طور پہ میں پھر عرض کر دیتا ہوں۔ اسے یاد رکھیے یہ مہینہ معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اور رمضان کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ اس مہینے میں حضور کی ذات پر درود کی کثرت کرنی ہے۔ پھر اس مہینے میں نفلی روزے رکھنے کی عادت ڈالیے تاکہ رمضان کے فرض روزے رکھنا آسان ہو جائے۔ اور تیسرا، اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ڈالیے۔ ابھی سے تلاوت کی عادت ڈل جائے گی تو رمضان میں زیادہ تلاوت کرنے کی عادت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔